آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 304، یثرب کی طرف ہجرت کا آغاز، 8واں حصہ۔ سفر ہجرت و شب ہجرت۔ سفر ہجرت اور شب ہجرت، حصہ اول۔ سفر کے جملہ انتظامات کی تفصیلات طے پا گئیں۔ سورج آہستہ آہستہ مغربی افق کی اوٹ میں رات بسر کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ آنے والی تاریخ ساز رات نے اسے اپنے آغوش میں چھپا لیا اور اپنے تاریخ پر ساری کائنات پر پھیلا دیے۔ جب اندھیرا گہرا ہو گیا تو قریشی قبائل کے منتخب نوجوان ابلیسی منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے عزم سے سرشار ہو کر اس سادہ سے مکان کی طرف بڑھنے لگے جہاں اللہ تعالیٰ کا محبوب اور کاروان انسانیت کا خوش بخت قائد ابتلاء و آزمائش سے لبریز زندگی بسر کر رہا تھا۔ انہوں نے کسی مزاحمت کے بغیر بہت جلد اس مرکز رشد و ہدایت کو اپنے حصار میں لے لیا۔ خون آشام بے نیام تلواریں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ وہ اب اس لمحے کا انتظار کرنے لگے جب اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے قدم باہر رکھے، وہ بجلی کی صورت کے ساتھ ان پر یکبارگی حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیں۔ کفر و شرک کے ان جعلوں کے ناموں کو تاریخ نے فراموش نہیں کیا، بلکہ ان کو اپنے صفحات پر ثبت کر دیا ہے تاکہ روز قیامت تک جب بھی مہر و وفا اور اس کے مقابلے میں جور و جفا کی یہ داستان بیان کی جائے تو حضرت ابو بکر و علی رضی اللہ عنہما جیسے جانثاران حق کے اسماء گرامی کے ساتھ ساتھ ان ناموں کا بھی ذکر ہوتا رہے جو طرح طرح کی غلط فہمیوں کا سید زبو بن کر عالم انسانیت کے مقدر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظلمتوں اور تیرگیوں کے حوالے کرنے کے لیے میدان میں نکل آئے تھے۔ ہم ان کے نام علامہ زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے نقل کر رہے ہیں۔ الحکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود، ابو الہیثم اور ابو جہل۔ یہ تھے مکے کے وہ بہادر جنگ آزما، دولت مند اور بارسوخ خاندانوں کی چشم و چراغ جو برہنہ تلواریں اپنے فولادی ہاتھوں میں تھامے اس غلط فہمی کا شکار ہو کر میدان میں نکلے تھے کہ وہ اس آفتاب عالمتاب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نور کر دیں گے جن کو ان کے خالق نے تا ابد مطلع حیات پر ضیابار رہنے کے لیے طلوع ہونے کا حکم دیا ہے۔ قدرت کا یہ اعلان سننے سے ان کے کان بہرے تھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں۔ یہ لوگ آپس میں چیمویاں کرنے لگے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ محمد فدا روحی و قلبی، گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی اطاعت اختیار کر لیں تو ہم عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے، اور مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہمیں ایسے باغات ملیں گے جو اردن کے باغات کی طرح سرسبز و شاداب ہوں گے، اور اگر ہم نے ان کی اطاعت قبول نہ کی تو ہمیں بے درے قتل کر دیا جائے گا، اور مرنے کے بعد جب ہم زندہ کیے جائیں گے تو ہمیں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے تھے۔ عین اسی وقت نبی معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، ہاں میں نے ایسا ہی کہا ہے، اے ابو جہل ان میں سے ایک تم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے سو وہ کچھ نہیں دیکھتے، تو ان پر پھونک دیا، فوراً بینائی سلب ہو گئی، نیند غالب آ گئی اور اونگنے لگے۔ انہیں لمحوں میں ان کے نغے کو توڑتے ہوئے اپنے رب قدیر کی امان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت تشریف لے گئے۔ گزرتے ہوئے سب کے سروں پر ایک ایک چٹکی مٹی کے لے کر ڈالتے گئے۔ وہاں سے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کا رخ کیا۔ وہ چشم برہ بیٹھے تھے، اٹھ کر اپنے آقا کو مرحبا اور خوش آمدید کہا، اور دونوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان کے عقب میں چھوٹے دروازے سے نکل کر غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے۔ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے عقبی دروازے سے رات کے وقت نکلے اور دونوں غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ دن بھر کفار کی دوڑ دھوپ اور نئے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کر کے شام کے وقت غار میں آ کر سب حالات سے آگاہ کریں۔ آپ نے اپنے چرواہے عامر بن فہیرہ کو ہدایت کی
کہ دن بھر غار کے گرد و نواح میں بکریاں چرائے اور شام کو انہیں غار کے دہانے پر لے آئے، تازہ دودھ دھو کر اور اسے گرم کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرے، اور ادھر اپنی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ارشاد فرمایا کہ ہر روز کھانا پکا کر شام کے وقت غار میں پہنچایا کریں۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد بھرے دل سے بسط ادب و نیاز اپنے خالق و مالک کی بارگاہ اقدس میں ان کلمات سے دامن دعا کو پھیلایا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا جبکہ میں کوئی شے نہ تھا۔ اے اللہ، دنیا کی ہولناکیوں، زمانے کی تباہ کاریوں، شب و روز کے مصائب برداشت کرنے پر میری مدد فرما۔ اے میرے پروردگار، میرے سفر میں تو میرا ساتھی ہو اور میرے اہل و عیال میں تو میرا قائم مقام ہو، اور جو رزق تو نے دیا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور اپنے جناب میں مجھے عز و نیاز کی توفیق عطا فرما اور بہترین اخلاق پر میری تربیت فرما۔ الہی، مجھے اپنا محبوب بنا لے اور مجھے لوگوں کے حوالے نہ کر۔ اے کمزوروں کے پروردگار، اور تو میرا بھی پروردگار ہے، میں تیری ذات کریم کے طفیل جس کی روشنی سے آسمان اور زمین چمک رہے ہیں اور جس کی برکت سے اندھیرے دور ہو رہے ہیں اور اولین و آخرین کے کام درست ہو گئے ہیں، میں تیری ذات کریم کے طفیل اس امر سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر اترے یا نازل کرے تو مجھ پر اپنی ناراضی۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری نعمت زائل ہو جائے اور تیرا غضب اچانک اتر پڑے اور تیری سلامتی کا رخ مجھ سے پھر جائے۔ تیری رضا میرے نزدیک ہر چیز سے بہتر ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں بجز تیرے۔ اس اسنا میں کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو محاصرہ کرنے والے قریشی نوجوان کھڑے پہرا دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا۔ اس نے ان سے پوچھا، یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی قوم کے طے شدہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہاں کھڑے ہیں، جو ہی وہ قدم باہر رکھیں گے ہماری تلواریں یکبارگی بجلی کی صورت سے ان پر کون دیں گی اور ان کے برخچے اڑ جائیں گے۔ اس شخص نے کہا، تمہارا خانہ خراب ہو، وہ تو کافی عرصہ پہلے تمہارے حصار سے نکل کر جا چکے اور جاتے ہوئے تمہارے سروں پر مٹی بھی ڈالتے گئے۔ انہوں نے جھٹ اپنے ہاتھ اپنے سروں کے بالوں کو ٹٹولنے کے لیے بلند کیے تو ان کی انگلیاں خاک آلود ہو کر واپس ہوئیں۔ وہ بھچکے ہو کر رہ گئے، لیکن انہوں نے اس شخص کی اس بات کو سچ تسلیم نہ کیا۔ انہیں سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر نظر آ رہا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبز چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص سو رہا تھا۔ انہوں نے یقین کر لیا ہے کہ وہ آپ ہی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جس طرح چکنا ہو کر وہ پہرا دیتے رہے ہیں، چڑیا بھی یہاں سے پھٹک نہیں سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے ہوشیار اور چالاک نوجوانوں کے نرغے سے وہ نکل گئے ہوں اور انہیں کانوں کار خبر بھی نہ ہوئی ہو؟ یقیناً یہ شخص جھوٹ کہتا ہے، شاید ہمیں دھوکہ دینے کی یہ کوئی چال ہو کہ ہم یہاں سے تتر بتر ہو جائیں اور وہ موقع پا کر یہاں سے نکل جائیں۔ انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اس محاذ پر ڈٹے رہیں گے، چنانچہ وہ صبح تک وہاں یہ چاق و چوبند کھڑے پہرا دیتے رہے۔ صبح صادق طلوع ہوئی تو سونے والا سبز چادر سمیٹے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو حضرت علی ہیں، محمد کہاں گئے؟ ان پر منو پانی پڑ گیا۔ اس آدمی نے واقعی سچ کہا تھا۔ اس اسنا میں راہ حق کے دونوں مسافر مکے کی پرپیٹ گلیوں سے گزرتے ہوئے غار سور کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مکہ شہر پر نگاہ واپسی ڈالی۔ درد و سوز میں ڈوبے ہوئے ان کلمات سے مکہ مکرمہ کو الوداع کہا۔ بخدا اے مکے کی سرزمین، تو مجھے اللہ کی ساری زمینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بے شک اللہ کی تمام زمینوں سے اللہ کو زیادہ پیاری ہے۔ اگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں بھی تجھ سے نہ نکلتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ جملے یوں روایت کیے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکے کے شہر، تو کتنا پاکیزہ ہے اور تو مجھے کتنا پیارا ہے۔ اگر میری قوم نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو میں ہرگز کسی اور شہر میں سکونت اختیار نہ کرتا۔ حرم مکہ کی فضیلت دیگر احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسجد الحرام میں ادا کی ہوئی ایک نماز اس کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں ادا کی ہوئی 1,00,000 نمازوں سے بہتر ہے۔ جب نماز کی یہ شان ہے تو دیگر اعمال حسنہ جو مسجد الحرام میں ادا کیے جائیں گے
وہ دیگر مقامات پر ادا کیے جانے والے اعمال سے 1,00,000 گنا زیادہ بہتر ہوں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جو شخص پیدل حج ادا کرتا ہے، ہر قدم کے عوض اسے حرم میں ادا کی ہوئی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے نبی، حرم کی نیکیاں کیا ہوتی ہے؟ فرمایا، حرم میں ادا کی ہوئی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کے ساتھ اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کے پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔